ایک واقعہ سناتا ہوں. امام زہری ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ عبد الملک بن مروان جو وقت کا بادشاہ تھا ان کے پاس تشریف لے گئے. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے عبد الملک بن مروان نے پوچھا کہاں سے تشریف لا گئے؟ کہا مکہ مکرمہ سے. تو دوسرا سوال کیا؟ من یسود اہل مکہ، اس وقت مکہ مکرمہ کا سردار کون ہے؟ کہاں کا سردار؟ مکہ مکرمہ کا. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عطا بن ابی رباح، عطا بن ابی رباح یہ مکہ مکرمہ کے سردار. دوسرا سوال کیا هو من العرب ام من الموالی، وہ عربی لوگوں میں سے ہیں، عرب میں سے ہیں یا موالی میں سے؟ موالی یعنی وہ غلام جن کو آزاد کیا جاتا ہے، موالی میں سے ہیں یا عرب میں سے ہیں؟ کہا موالی میں سے ہیں. عبد الملک بن مروان نے سوال کیا واپس، کیسے ان کو سردار بنایا مکہ مکرمہ کا جبکہ وہ عرب میں سے نہیں ہے، موالی میں سے ہیں؟ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدھا جواب دیا بالدیانۃ والروایہ. یہ دو بنیادیں ہیں سردار بنانے کی، دو بنیادیں. ایک دینداری، ان میں دینداری ہے. دوسرے نمبر پر دین کا علم بھی ہے، احادیث کا علم ہے، سنت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے. ان دونوں باتوں کی بنیاد پر ان کو مکہ مکرمہ کا سردار بنایا ہے. ایک ایک علاقہ پوچھتے گئے مصر کا سردار کس کو بنایا گیا ہے؟ کہا یزید بن ابی حبیب کو. کہا وہ کون ہے؟ عرب میں سے یا موالی میں سے؟ کہا نہیں موالی میں سے ہیں. کہا کیوں؟ کہا وہی بات بیان کی بالدیانۃ والروایہ. 5 مرتبہ سوال کیا الگ الگ علاقے کے متعلق. جزیرۃ العرب کا کس کو سردار بنایا؟ کہا حسین. جزیرۃ العرب کا کس کو سردار بنایا؟ میمون ابن مہران کو. انہوں نے فرمایا. کہا وہ کون؟ کہا عربی نہیں ہے، وہ بھی موالی میں سے ہے. کیوں؟ کہا بالدیانۃ والروایہ، دینداری اور دین کا علم ان کے پاس ہے. آخر میں یمن کے متعلق جب پوچھا تو یمن کا سردار کس کو بنایا گیا ہے؟ تو فرمایا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا. کہا کیوں؟ اچھا وہ عرب میں سے ہیں یا عجم میں سے، موالی میں سے؟ کہا وہ عرب میں سے ہیں. یعنی 6 سوال کرنے کے بعد 6 نمبر پر جس آدمی کا سرداری میں نام لیا گیا وہ عرب میں سے ہیں. 5 کے جواب میں تو موالی میں سے، لیکن پھر بھی سردار بنایا گیا ہے کیونکہ دیانت اور روایت، دینداری بھی ہے اور دین کا علم بھی ہے. یہ ضروری ہے کہ دینداری بھی ہو، دین کا علم بھی ہو، چاہے کوئی بھی عہدہ ہو. اگر کوئی مدرسے کا متولی ہے تو اس کے پاس یہ علم ضروری ہے کہ تعلیمی سلسلہ کس طرح بڑھے گا اور تعلیمی سلسلے میں کس طرح نقصان ہوگا. اس کے بغیر تعلیم بڑھ نہیں سکتی ہے، یہ ضروری. وہ حدود جانے، اس کے حدود کیا کیا ہے. مسجد کا متولی ہے تو مسجد کے حدود وہ جانے کہ مسجد کے امور میرے ذمے کیا کیا ہے. میرے ذمے مسجد کے امور ہے یا باہر کے بھی امور ہے، اس کا علم ضروری ہے. میں مسجد کے امور کیا ہے. کوئی آدمی اگر یہاں پر تبلیغی محنت کرتا ہے تو کوئی متولی آ کے یہ نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی میری اجازت نہیں ہے، اس کو حق نہیں ہے. اس کا تعلق مسجد کے امور سے نہیں ہے، اس کا تعلق عام لوگوں کے امور سے ہے. تبلیغی محنت کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے متولی کو. مسجد کا امر تو امامت ہے، امامت کہ امامت کے لیے، اذان کے لیے کسی کو طے کرنا ہے تو وہ متولی کرے گا. مسجد کے تعمیری کام میں کچھ تبدیلی کرنی ہے تو وہ متولی کرے گا. مسجد کی تعمیری کام میں کوئی خرابی آئی ہے تو اس کی اصلاح متولی کرے گا. امام اور مؤذن کی تنخواہ کا انتظام متولی کرے گا. لیکن دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے کوئی متولی اگر عوام کو مجبور کرتا ہے کہ یہ ہماری اجازت کے بغیر کیوں شروع کیا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کی ناجائز یہ لڑائی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. جو امور عوام کے متعلق ہے
جن کا تعلق عوام سے ہے، چاہے وہ امور مسجد میں انجام دیے جاتے ہو، لیکن اس کا حق کسی بھی متولی کو نہیں۔ نکاح بھی ایسا ہی امر ہے، نکاح کا امر عوام کے متعلق ہے۔ جس کے گھر کا نکاح ہے وہ اس کا والی ہے۔ کون نکاح پڑھائے گا؟ وہ طے کرے گا نکاح کا دلہا اور اس کا والی، وہ طے کرے گا کون نکاح پڑھائے گا۔ جیسے مہر طے کرنے کے لیے متولی نہیں جاتا ہے، لڑکی طے کرنے کے لیے متولی نہیں جاتا ہے، وہ نکاح پڑھنے والا اور نکاح جس کا کیا جا رہا ہے اس کا جو والی ہے اس کا حق ہے۔ کسی متولی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ نکاح پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو طے کرے، چاہے وہ نکاح مسجد میں ہوتے ہو۔ یہ تو عام لوگوں کے امور ہے، اس میں دخل اندازی کسی کی جائز نہیں ہے، یہ امور عامہ میں سے ہیں۔ متولی مسجد کا متولی ہے، اس لیے جو امور مسجد کے ساتھ خاص ہے، جیسے امامت، جو کام مسجد کے بغیر انجام نہیں دیے جاتے، جیسے نماز 5 وقت کی، وہ مسجد میں ہی ہوگی، باہر نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ باہر ہوگی، اس لیے اس کا بھی حق متولی کو نہیں ہے، وہ بھی والی کو ہے۔ جس کا میت ہے اس کا والی طے کرے گا کہ کون جنازہ کی نماز پڑھائے گا۔ مسئلہ اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے، اس لیے متولی حضرات کو، اسی طرح پی ایم کو، سی ایم کو، جتنے بھی عہدے دار ہیں، ان تمام کے لیے 2 باتیں ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اپنے اندر دینداری پیدا کریں، اور دوسرے نمبر پر دین کا علم۔ جن شعبوں میں مشغول ہیں ان شعبوں کا علم، جو ذمہ داری سپرد کی گئی ہے اس ذمہ داری کا علم کہ اس کے حدود کیا ہے، کیا کیا حدود ہیں۔ یہ دونوں باتیں جب نہیں ہوگی تو اس کا نقصان کیا ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من علامت الساعہ ان یرفع الاشرار ویوضع الاخیار، قیامت کی علامتوں میں سے ہیں کہ برے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اوپر عہدے دیے جائیں گے، ان کو چڑھایا جائے گا، اور شریف لوگوں کو نیچے گرانے کی کوشش کی جائے گی۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا بین یدی الساعہ سنون خداعہ، قیامت سے پہلے چند سال آئیں گے، وہ کیسے؟ دھوکے والے۔ آدمی دھوکہ دے گا، بس دنیا کا پورا نظام دھوکے سے چلے گا۔ کیسا؟ اس کی صراحت خود آگے ہیں، یکذب فیہا الصادق ویصدق فیہا الکاذب، جھوٹے آدمی کو سچا گنوایا جائے گا اور سچے آدمی کو جھوٹا شمار کیا جائے گا۔ جو سچا ہے اس کو لوگوں کی نگاہ میں جھوٹا بنایا جائے گا، اور جو جھوٹا ہے اس کو لوگوں کی نگاہ میں سچا بنایا جائے گا۔ یؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین، ایسا زمانہ ہوگا کہ جو امانت دار ہے اس کو خیانت کرنے والا گنوایا جائے گا، اور جو خیانت کرنے والا ہے اس کو امانت دار شمار کیا جائے گا۔ ایسا زمانہ آئے گا۔ آگے حضور فرماتے ہیں وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، رویبضہ یعنی وہ آدمی جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، ایسا آدمی لوگوں کے معاملے میں بولے گا۔ جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے وہ لوگوں کے معاملے میں بول پڑے گا، اس کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسا قیامت کے پہلے زمانہ، یعنی بالکل معاملہ بدل جائے گا۔ اس دنیا کا جب نظام دھوکے بازی سے چلے گا تو حضور فرماتے سنون خداعہ کہ دھوکے والے سال آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے یعنی آسمان سے اگر بارش ہوگی تو وہ بارش بھی دھوکے والی ہوگی۔ جب دنیا کا نظام دھوکے والا ہو جائے گا تو آسمانی نظام بھی انسانوں کے ساتھ دھوکے سے چلے گا۔ بارش خوب ہوگی لیکن کھیتی کم ہوگی، سیلاب آئیں گے۔ کتنی بارش ہوئی، بارش کے زمانے میں ہم باتیں کرتے بہت بارش ہے، کھیتی اچھی پکے گی، لیکن جب کھیتی کاٹنے کا وقت آتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ اس مرتبہ دھوکہ ہوا، بارش زیادہ ہوئی، کھیتی کم پکی۔ دنیا والا نظام دھوکے سے چلے گا تو آسمانی نظام بھی اسی طرح دھوکے سے چلے گا، سارا معاملہ الٹ جائے گا۔ یہی حدیث میں اللہ کے رسول بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے احوال بدل جائیں گے، جو ماتحت ہے وہ اوپر ہو جائے گا اور جو اوپر ہے وہ نیچے ہو جائے گا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں دیہات والے جن کے پاس چپل پہننے کے لیے نہیں، کپڑے پہننے کے لیے نہیں، اور ان کے پاس دین کا علم بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنی کان کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنی زبان کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں لگایا ہے،
ایسے لوگ لوگوں کے بادشاہ اور سردار بن جائیں گے